اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا۔ اقبال نے آئین حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے۔ فانی نے سجائی میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا۔ دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ اپنی زبان سے لگاؤ ہونا ایک فطری بات ہے۔ جن قوموں کی زبان نہیں ہوتی ہے وہ قوم بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ انسان اور اس کی نئی نسلیں باقی تو رہتی ہیں، لیکن آباء و اجداد تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر زبان اسے اس کی شناخت دلاتی ہے۔ اردو زبان بھارت میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور پروان چڑھی۔ دھیرے دھیرے ترقی کرتی ہوئی یہ ملک کی مختلف زبانوں کے درمیان رابطے کی زبان بن کر ملک گیر سطح پر بولی اور پڑھی جانے والی ایک مشترکہ زبان بن گئی۔ اردو کسی خاص طبقے، ذات و مذہب یا کسی خطے کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہندی، بنگلہ، تیلگو، گجراتی، مراٹھی اور دیگر بھارتی زبانوں کی طرح آزاد بھارت کی قومی اور دستوری زبان ہے۔ اس زبان کی ترویج و ترقی میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر قوموں نے، یہاں تک کہ عیسائیوں اور انگریزوں نے بھی حصہ لیا۔ بابائے اردو کہے جانے والے مولوی عبدالحق سے لے کر پریم چند، برج نارائن چکبست، فراق داغ کے تذکرے کے بغیر یہ زبان ادھوری ہے۔ موجودہ وقت میں اردو زبان کے فروغ میں ریختہ کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریختہ کے بانی سنجیو صراف اور جشن بہارا کے منتظم کانتا پرشاد جس تندہی سے اردو کی خدمات میں لگے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ ساتھ ہی مولانا آزاد، مظہر الحق، علی گڑھ اور جامعہ ملیہ جیسی یونیورسٹیوں کے علاوہ وہ دیگر تمام یونیورسٹیاں جہاں اردو کا نصاب پڑھایا جاتا ہے کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اس کے روشن مستقبل کا پتہ بھی لگتا ہے۔ گرچہ حال کے دنوں میں اردو کا بول بالا کم ہوا ہے، لیکن بھارت کے ہر خطے میں اردو بولنے اور سمجھنے والے افراد آج بھی موجود ہیں۔ اردو ادب کی محفل سے لے کر غالب، حالی، داغ اور اقبال کی شاعری تک، ناگالینڈ اور ہماچل کی پہاڑیوں سے لے کر بالی ووڈ کی شہنائیوں تک میں اس زبان کے جاننے والے سے ملاقات ہو جائے گی۔ لوگ چاہے اس کا مفہوم سمجھتے ہوں یا نہیں، لیکن وہ اردو کی شیرینی کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی چاشنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو اور ہندی دونوں جڑواں بہنیں ہیں جو ایک خاک اور ایک خاندان سے ابھری ہیں، لیکن وقت کی سیاست نے انہیں سوت بنا دیا۔ اس کے علاوہ پرائمری درجات سے اعلیٰ تعلیم تک موجودہ وقت میں اردو پڑھنے اور پڑھانے کا گھٹتا معیار اس زبان کے تئیں احساس کمتری، جس کا علامہ اقبال نے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوند مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو یہ دیتے ہیں خاک باسی کا۔ اور سب سے اہم اس زبان میں معیشت کے فقدان کا ہے، جس نے اردو سے عوامی دلچسپی کو کم کر دیا ہے۔ جس زبان میں روزگار کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں، عوامی دلچسپی اس میں بڑھنے لگتی ہے، اور جہاں اس کے مواقع محدود اور مسدود ہوتے ہیں وہاں اس سے دلچسپی کم اور کسی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اگر اردو کے لیے حالات حوصلہ افزا نہیں ہیں تو مایوس کن بھی نہیں ہے۔ بھارت میں 60 اور 70 کی دہائی میں انگریزی ہٹاؤ کی زبردست تحریک شروع ہوئی تھی۔ بہت سی ریاستی حکومتوں نے انگریزی کو نصاب سے ختم کر دیا تھا۔ 90 کی دہائی میں گلوبلائزیشن کا دور شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریزی زبان ایک بار پھر سے غیر معمولی زبان بن کر ابھر گئی۔ یہ تو نہیں پتا کہ اردو زبان کو یہ دن کب نصیب ہوگا، لیکن اس وقت بھی اردو کی اہمیت و افادیت کم نہیں ہوئی ہے۔
اسکول سے لے کر کالجز اور سرکاری دفاتر سے لے کر صحافت اور اخبار نویسی تک میں اردو کے مواقع موجود ہیں، بس نہیں ہیں تو اردو پڑھنے، سننے اور بولنے والے۔